مدینہ سنا تھا، مدینے کے فضائل، مدینے کی حاضری کا سنا تھا۔ کئی لوگوں کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینے کی ہوتی ہے اور کئیوں کی جدہ کی ہوتی ہے اور وہاں سے مکہ جانا ہوتا ہے۔ مکے کے بھی بہت فضائل ہیں، کتابوں میں مکے کے مختلف نام درج ہیں، جیسے البلد، یہ بھی مکے کا نام ہے، البلد الامین، البلدہ، القریہ، القادسیہ، البیت، العتیق، معاد، بکہ، الراس، ام القریٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ مکے میں رہ کر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا غیر مکہ کے 1000 رمضان کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے اس مکے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا، اپنے بندوں کے لیے اس میں حج کے مقامات بنائے اور اس کو امن والا حرم بنایا اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن عبدی سے مروی ہے کہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام حضورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے، خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ مفتی امجد علی اعظمی اس حدیث پاک کے تحت، مفتی شریف الحق امجدی اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے، یعنی اس وقت تک مدینہ طیبہ حضور سے مشرف نہیں ہوا تھا، اس لیے اس وقت تک پوری روئے زمین پر مکہ سب سے افضل تھا، مگر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ شرف پھر مدینہ کو حاصل ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ سے افضل اور حضور کو زیادہ پیارا ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، امام مالک کے ہاں مدینہ منورہ مکے سے افضل ہے۔ وہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے، پھر حضور کو مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہو گیا۔ پہلے مکہ پیارا تھا، لیکن جب پھر مدینہ گئے تو پھر مدینہ پیارا ہو گیا۔ پھر مدینہ کے قریب جب سواری کرتے تو سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، مدینہ کی ڈس پڑتی تو صحابہ کو کہتے تھے چہرے پہ پڑنے دو، اس کو اندر جانے دو، ناک پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ پھر حضور کو مدینہ کی مٹی سے حضور کو اتنا پیار ہو گیا، تو اس لیے عاشقان رسول کو بھی مدینہ سے، مدینہ کی مٹی سے، مدینہ کے کانٹوں سے، مدینہ کے درختوں سے، مدینہ کے کتوں سے، مدینہ کی بلیوں سے، مدینہ کی ہر چیز سے عاشق رسول بھی پیار کرتا ہے۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ، کیونکہ مکہ محبوب کی آرام گاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں ایک نماز 50,000 کا ثواب رکھتی ہے اور مکے میں 1,00,000 کا۔ مکے میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب، مدینہ میں ایک پڑھے 50,000۔ اس سے مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوال ہوا، اب اس کا جواب ارشاد۔ اکثر حنفی علماء کا یہی مسلک ہے اور امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے، اور یہی مذہب سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مکہ معظمہ افضل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بیت اللہ و حرم اللہ، فرمایا میں بیت اللہ اور حرم اللہ میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا بخدا خانہ خدا و حرم خدا، فرمایا میں خانہ خدا و حرم خدا میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو مکہ مدینے سے افضل ہے؟ وہ صحابی وہی کہتے رہے، امیر المومنین یہی فرماتے رہے، اور یہی میرا یعنی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ دوسری حدیث نص صریح ہے، فرمایا المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے، حضور خود فرما رہے ہیں۔ اور تفاوت ثواب، یعنی ثواب میں فرق کیا ہے کہ مکے میں ثواب زیادہ ہے ہر نیکی کا، مدینے میں ثواب آدھا ہے۔ اب یہ فرق سمجھیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا خوب اس کا جواب دیا ہے۔ یہ وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے 30-35 سال داڑھی سے مسجد نبوی میں جھاڑو دیا، یہ وہ ہستی ہے۔ مکے میں
مقدار زیادہ ہے، نیکیوں کی مقدار، ایک کریں گے 1,00,000، ایک نماز 1,00,000 کے برابر، مقدار زیادہ ہے۔ اور مدینے میں کیفیت، ادھر مقدار ادھر کیفیت، یعنی وہاں مقدار زیادہ، یہاں قدر زیادہ، مالیت زیادہ، جسے یوں سمجھیں 1,00,000 روپیہ زیادہ کہ 50,000 اشرفیاں زیادہ۔ اب گنتی میں وہ یعنی لاکھ دونے ہیں، ڈبل ہیں، اور مالیت میں یہ اشرفیاں 10 گنی ہیں۔ اب یہ ڈالروں میں سمجھ لیجیے، ریال سمجھ لیجیے، ریال کا ریٹ کیا ہے؟ ایک طرف ہو 1,00,000 روپیہ، ایک طرف ہو 1,00,000 ریال، 50,000 ریال کہہ لیں، زیادہ نہیں، 1,00,000 پاکستانی روپیز ہیں، 50,000 ریال ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یہ لاکھ ہیں، یہ تو اس میں کوانٹٹی زیادہ ہے، ادھر 50,000 ریال ہیں، زیادہ کون سا ہے؟ ریال زیادہ ہے، یہ فرق ہے۔ یہاں اس کی اہمیت زیادہ کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ، اور ادھر 1,00,000 ہے، تو یہ فرق سمجھانے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ گنتی میں ادھر زیادہ، اہمیت میں ادھر زیادہ، مالیت میں یہ زیادہ، یعنی 50,000 اشرفیاں یہ تو 10 گنا ہے، ایک طرف 1,00,000 روپے ہیں اور ایک طرف اشرفیاں ہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہے۔ مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں ہیں، یہ یوں ہی ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے۔ اور وہاں یعنی مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے، مکے میں صرف ارادہ کریں گے گناہ کے کہ میں ابھی بدنگاہی کروں گا، میں ابھی یہ کروں گا، ارادے پر بھی گناہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور ایک گناہ نہیں، وہاں پھر 1,00,000 گناہ پکڑ ہو جاتی ہے، گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح نیکی کے ارادے پر بھی وہاں ثواب ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب اور گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں ہے، اور گناہ کرے تو ایک گناہ ہے، نیکی کرے تو 50,000 نیکی ہیں۔ مکے میں نیکی بھی 1,00,000، گناہ بھی 1,00,000، مدینے میں گناہ ایک ہی گناہ، نیکیاں 50,000۔ عجب نہیں کہ حدیث میں خیر اللہم، یعنی ان کے حق میں بہتر ہے کا اشارہ اسی طرح ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تربت اطہر، یعنی وہ زمین کے جس میں انور سے متصل ہے، یہ کعبے سے عرش سے بھی افضل ہے، اور باقی مزار شریف کا بالائی حصہ اس میں داخل نہیں ہے۔ کعبہ معظمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ سوائے موضع تربت اطہر اور مکہ معظمہ سوائے کعبہ مکرمہ، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ اکثر جانب ثانی ہے، یعنی اکثر کے نزدیک مکہ معظمہ افضل ہے، اور اپنا مسلک اول، اپنا مسلک مدینہ طیبہ افضل ہے، عاشقوں کے لیے مدینہ طیبہ افضل ہے، اور یہی مذہب فاروق اعظم کا ہے۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ المدینہ تو افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ مکہ پاک پر، مدینے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، قیامت تک جو مکہ ہے وہ حرم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ مکے میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا۔ مکے کی گرمی کی بڑی فضیلت، جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور مکے میں جو بندہ بیمار ہوتا ہے، حدیث پاک میں کہ جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے، اللہ عز و جل اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اس مسافر کو دگنا اجر ملتا ہے۔ جو مکے میں فوت ہوگا اسے حساب نہیں ہوگا، اس لیے مکے میں ہمیں ہر حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہر دم رحمتوں کی چماچم بارشیں برستی ہیں، لطف و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، مانگنے والا محروم نہیں لوٹتا۔ حرم مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے۔ افسوس یہ جاننے کے باوجود لوگ وہاں گناہ کرتے ہیں۔ مثلا 45 ڈگری کے زاویے کے اندر قبلہ رخ یا قبلے کو پیٹ کیے استنجا کرنا حرام ہے، بد نگاہی کرنا، داڑھی منڈانا، غیبت کرنا، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، بلا وجہ شرعی مسلمانوں کی دل آزاری، غصے کا گناہ بھرا نفاذ کرنا، یہی تو امتحان ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور مکس ہے، عورتیں مرد مکس ہیں۔
وہی دنیا بھر کی عورتیں، ہر ملک کی لڑکیاں، جوان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں، اور وہاں مکس، وہ بھی کٹھی، ہر ایک ٹچ ہو رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں آپس میں. یہی تو امتحان کا وقت ہے کہ اللہ کے گھر میں یہاں اگر جس نے جرت کی، ذرا بھی کچھ کی، کسی کو نظر اٹھا کے دیکھا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کے ارادہ ٹچ کرنا ہی منع، چاہے ارادہ نہ بھی ہو گناہ کا، لیکن پھر بھی وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بد نصیب لوگ. لیکن ان کو اپنے لیے پھر وہاں جب ارادہ ہی گناہ کا، ارادے بھی پکڑے وہاں، تو ارادے بھی 1,00,000 گناہ پکڑے. یہی اصل امتحان ہے کہ جہاں ساری گناہوں کی آپشنیں موجود ہیں اور پھر ہی بندہ وہاں اپنے آپ کو بچا لے، یہی آزمائش ہے. تو یہ سارے اس طرح کے گناہ ہیں، لیکن لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، جہنم کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. حرم مکہ پاک میں اگر صرف ایک بار جھوٹ بولیا، بلکہ جاستے شریک کسی ایک فرد کی دل آزاری کر دی، ایک مرتبہ غیبت کر دی، چغلی کر دی، تو گویا کہ 1,00,000 بار یہ گناہ کیا. شاید وطن میں ساری زندگی 1,00,000 نے کی ہے، 1,00,000 غیبتیں، شاید یہاں کئی سال گزر جائیں، شاید پھر 1,00,000 بنے گی. ادھر ایک ہی بار کرنے سے 1,00,000 پوری ہو گئی، ایک ہی بار بدنگاہی کرنے سے 1,00,000 والی بدنگاہی. جتنے ساری زندگی گناہ نہیں کیے نا، وہاں چند سیکنڈ میں وہ سارے گناہ اپنے کھاتے میں آ جائیں. اس لیے بہت محتاط ہو کے وہاں رہنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے. اب اس کا مطلب نہیں کہ وطن میں گناہ کر لیا تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وطن میں گناہ کرنا بھی عذاب نار کا حقدار بناتا ہے. بے شک آگ کی معمولی سی چنگاری بڑے سے بڑا گودام پھونک دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو مکے میں وہی رہے جس سے ظن غالب ہو کہ یہاں کا احترام بجا لا سکے گا، خود کو گناہوں سے بچا سکے گا، وہ مکے میں رہے. ورنہ اس کے لیے بڑا خطرہ ہے مکے میں رہنا، کیونکہ ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے صحابہ کو سنہری دور پایا ہے اور تابعیت کے شرف سے بھی مشرف ہوئے، اس نیکی اور بھلائی کے دور میں لوگوں کو وہاں بے احتیاطیوں میں ملوث دیکھا. اس دور میں جب لوگ نیک ہوا کرتے تھے، اس دور میں، آج کل تو حالات بالکل ہی اور ہے نا. اب تو اتنا گناہ آسان ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور میوزک اور بدنگاہیاں اسی میں ہی بہت کچھ ہو رہی ہیں. تو اس دور میں تو یہ سب کچھ تھا بھی نہیں، اور لوگ نیک لوگ ہوا کرتے تھے پہلے دور میں. اس دور کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں جب نیکیوں کا دور تھا، ملوث دیکھا تو حرم مکہ مکرمہ کی رہائش مکروہ قرار دے دی. اس دور میں کہا کہ مکروہ ہے یہاں رہنا مکے میں، کیونکہ یہاں حالات یہ ہیں کہ گناہ بچنا مشکل ہے گناہوں سے. اسی طرح آپ ہی کے مقلد 11ویں صدی ہجری کے بہت بڑے حنفی امام ہیں، ملا علی قاری، جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں. وہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم کا حرم مکہ میں سکونت یعنی رہائش مستقل مکروہ کہنا ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے. ورنہ آج کل یہاں کے رہنے والوں کا ہم نے جو حال دیکھا ہے کہ حرام وظائف، ناجائز تنخواہیں ہڑپ کر جاتے ہیں، اسی عظمت والے مقام کا ادب کرنے سے قاصر ہیں. اور امام اعظم کا ان حالات کا مشاہدہ فرماتے تو بلا شبہ یہاں کی سکونت حرام قرار دے دیتے. اب یہ بھی اس دور کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی بھی نہیں ہو رہی. ملا علی قاری بھی کتنے 100 سال گزر گئے پہلے کے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی حالات، یعنی امام اعظم کے تھوڑے عرصے بعد کے حالات، اب تو حالات تو بالکل ہی شاید حرام سے بھی کام اوپر نکل جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے حالات دیکھ لیتے، امام اعظم تو حرام کا فتویٰ دے دیتے، اور ہمارے اس دور کے حالات دیکھ لیتے تو پھر شاید حرام سے بھی آگے کوئی چیز ہوتی تو اس کا فتویٰ ہوتا. یعنی اتنے حالات خراب ہیں مطلب گناہوں کے حوالے سے. اور وہاں پہ جو ملازمین ہیں تقریباً 10-12 ہزار تو وہاں خادمین ہیں، صفائی کرنے والے اور آگے پیچھے، ان میں سے بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، تنخواہ گھر پہنچ رہی ہے. اور خاص کر وہاں کے رہنے والے زیادہ تر، یا جن کا اثر و رسوخ ہے، تعلقات اپنے سینئر سے اسلام دعا اچھی ہو گئی، اب تنخواہ پوری ریالوں میں لے رہے ہیں، 1,500 ریال، 2,000 ریال یا ایسے بھی اوپر ریال، اور تنخواہ گھر جا رہی ہے، ڈیوٹی ایک نہیں کر رہے، چاہے کام کوئی اور کر رہے ہیں، گھر ریسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کئی لوگ اسپیشل رشوت اوپر دی اور ڈیوٹی اپنی مرضی کی لگوا دی کہ اس جگہ حرم میں ڈیوٹی ہو، کیونکہ وہاں ذرا خدمت اچھی ہو جاتی ہے. وہاں حرم میں پانی پلانے کی ڈیوٹی، جو طواف کر رہے ہیں جو ان کو گلاس پیش کیا تو لوگ خوش ہو کے ڈالر دیتے ہیں، ریال دیتے ہیں، یورو دیتے ہیں، پاؤنڈ دیتے ہیں، تو ان کی دہڑی اچھی خاصی لگ جاتی ہے. تو یہ وہاں سب چل رہا ہے. اور ڈیوٹیاں بہت سارے ہیں جو پوری نہیں کرتے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہے، بس اپنے سینئر سے سیٹنگ ہے، بس ٹھیک ہے جی تم 2-4 گھنٹے پہلے چلے جایا کرو، دائیں بائیں ٹائم پاس کر لو. تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے گھر میں وہاں چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح اور بے شمار گناہوں کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اس طرح کرنے والے. تو یہ بھی 11ویں صدی کے بزرگ ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں ملا علی قاری، کہ
کی حالت نہیں. اب سے تقریباً 350 سال پرانی بات ہے, 300 سال پہلے کی بات ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ آج کل امام اعظم ہوتے تو حرام کرتا ہوتا. 300 سال پہلے بھی گناہوں کا سلسلہ نہیں تھا جو آج ہے, نہ موبائل نہ نیٹ نہ اتنی بے پردگی جتنی آج کل وہاں ہوتی ہے. آج کل وہاں عورتیں مردوں سے زیادہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب وہ بنا رہی ہوتی ہیں, زیادہ عورتوں کی لڑکیوں کی اوپر چڑھی ہوتی ہیں نیٹ پہ ویڈیوز, مکے کی حاضری کی, مدینے کی حاضری کی. تو آج حالات امام اعظم دیکھ لیتے تو پھر کیا فرماتے. تو یہ 300 سال پہلے کی بات ہوگی. تو مکہ کا ادب کرنے کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شیخ ابدری نے بعض اکابر اولیاء کے بارے میں یہ بھی نقل کیا کہ وہ 40 سال مکے میں رہے مگر حرم مکہ میں پیشاب نہیں کرتے تھے. حالانکہ حرم مکہ تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے, اور نہ ہی وہاں لیٹتے تھے. پھر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے مستقل رہائش مستحب ہے, یا انہی کو اجازت دی جا سکتی ہے جو یوں رہے. مکے میں نہیں پیشاب کرتے تھے, کئی میلوں دور جاتے تھے باہر جا کے, لیٹتے نہیں تھے مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے. اتنا مکے کا ادب ہے. بس اس طرح کے لوگ رہنا چاہیں تو شاید رہ پائیں, باقی اس کے علاوہ کسی کا وہاں رہنا اور پھر گناہ کرنا اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ. وہاں لوگ ملتزم سے لپٹے ہوتے ہیں, عورتیں لپٹی ہوئی ہیں اوپر, مرد اس سے لپٹ جاتا ہے عورت سے, پیچھے اور مکس سارے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے وہاں. اور وہاں کیا کیفیت ہوگی, اللہ سے کیا رو رو کے مانگیں گے. اور کئی تو جاتے اسی نیت سے, وہاں کئیوں کو پولیس نے پکڑا بھی ہے اسی حالت میں, وہ جاتے اسی نیت سے. خاص کر وہاں جو رہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک روٹین بنا لیا, پتہ ہے کہ ہاں اس جگہ عورتیں ہیں, حتیم میں عورتیں ہیں. جدھر جو حتیم کے اندر جب جاتے ہیں نفل پڑھنے تو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, مرد عورتیں مکس ہیں, دھکے لگ رہے ہیں. آپ سجدہ کرنے لگے ہیں, ادھر لڑکیاں آگے لڑکیاں پیچھے, بس کر اگلے کو دھکا دے کے سجدے کے لیے تھوڑی سی جگہ سر ٹیکنے کے لیے بنانی پڑتی ہے. یہ حالات وہاں بنے ہوتے ہیں. میزاب رحمت کے نیچے مرد عورتیں دھکے, وہاں بھی مکس آپ ہیں. اور حجر اسود پہ جو حال ہے, سارے پھنسے ہوئے ہیں, مکس ہیں. کوئی کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں, کوئی پاؤں میں آ رہا ہے, کوئی اوپر ہاتھ میں ہے. عجیب و غریب ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب جو بندہ یہاں سے اتنا خرچہ لاکھوں روپے لگا کے جائے اور ادھر جا کے پھر ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس نے پھر کیا اسے ملے گا, گناہ اکٹھے کر کے لائے گا. تو جو یہاں گناہوں سے نہیں بچ سکتا اس کا وہاں بھی گناہوں سے, کہتے جتنے بہڑے مکے بھی بہڑے. جدھر جس کو عادت ہے بدنگاہیاں کرنے کی, برے خیالات کی, گندے خیالات کی, گندا ذہن ہے, وہاں جا کے تو پھر اسے بہت سارے مواقع اور زیادہ مل جاتے ہیں. ادھر جا کے تو اسے بچنا اس کا بہت ہی مشکل ہے. تو مکے میں جہاں ایک نیکی 1 لاکھ ہے, وہاں ایک گناہ بھی 1 لاکھ ہے. عام شخص گناہوں سے عموماً نہیں بچ پاتا. اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں ملازمت اور تجارت وغیرہ کے لیے قیام نہیں کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عباس جو یقیناً مکے میں رہنے کے قابل تھے, پھر بھی گناہوں کے خوف سے ہجرت کر کے طائف تشریف لے گئے. اب دیکھیں صحابی رسول وہاں سے ہجرت کر کے طائف چلے گئے, تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فقیہ کی تعریف امام حسن بصری نے یوں کی ہے کہ دنیا سے بچنے والا یہ فقیہ ہوتا ہے, آخرت کا شوق رکھنے والا, اپنے عیوب سے آگاہ شخص فقیہ کہلاتا ہے. تو ایسے لوگ بلا شبہ مکے میں رہنے کے اہل ہیں. تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور مکے میں جو جاتے ہیں وہ وہاں کا ادب کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پکڑ زیادہ ہے. ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی مکے کی حاضری, مکے کی اور خصوصیات انشاءاللہ سنیں گے. پھر سفر کے حوالے سے بھی جو عمرے پہ جانے والے ہیں ان کے لیے کچھ مسائل ضروری سیکھنا. اور رات